بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ایران کے خلاف تین قسم کی جنگ ہے جو کہ لڑی جا رہی ہے۔ ایک جنگ تو طاقت کے ذریعے ہے، یعنی ایران کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ دوسری جنگ جو ہے یہ جنگ ہے پروپیگنڈا کی جنگ، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران خطے کے لیے خطرہ ہے، ایران دہشت گرد ہے، ایران کے وجود کو ختم کرنا دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسری وار جو کی جا رہی ہے وہ ہے مذاکرات کے نام پہ ایران کو ٹریپ کرنا، یعنی ایران کو دھوکہ دیا جا رہا ہے مذاکرات کے نام کے اوپر۔ اب اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، یہ سارے حقائق میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جس کا جواب بہت ہی ضروری ہے۔ کیا اس وقت جتنی بھی وارز ایران کے خلاف کی جا رہی ہیں اس میں امریکہ اسرائیل کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں؟ جس طرح سے ایران کر رہا ہے، یعنی جو جوابی کارروائی ایران کر رہا ہے، یا جس نظریے کے تحت ایران جنگ لڑ رہا ہے اور لڑتا رہا ہے، وہ نظریہ کیا دنیا کے سامنے کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے؟ اب ناظرین، محمد مالک نے ایک خبر دی ہے۔ محمد مالک کا کہنا ہے کہ میری بہت ہی قابل بھروسہ ذرائع، یعنی ان کے اپنے قابل بھروسہ ذرائع کے ذریعے یہ خبر ہے جو اس معاملے سے منسلک ہیں۔ خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں دونوں طرف انڈرسٹوڈ ہیں کہ بمباری بھی دبا کے ہوگی، گالی گلوچ بھی ہوگی، دھمکیاں بھی ہوں گی، لیکن اصولی اتفاق یہ ہو گیا ہے کہ بات چیت چلے گی۔ یعنی ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کے درمیان مذاکرات چلیں گے، لیکن سامنے، یعنی قوم کے سامنے، عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے بمباری بھی ہوتی رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جاتا رہے گا۔ اب کیا یہ جو محمد مالک نے خبر دی ہے یہ صحیح ہے یا ایسا ہی ہو رہا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایران کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، نہ اپنی قوم سے، نہ دنیا سے، نہ ہی کچھ چھپا کر کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایران جو بھی کرے گا سامنے کرے گا، سامنے کچھ رکھ کے پیچھے کچھ کر کے دھوکہ نہیں دے گا، چونکہ ایران کی جنگ جو ہے میٹیریل کی جنگ نہیں ہے۔ ایران کی جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے، اس لیے ایران حق جھوٹ نہیں بولتا، حق جو ہے نظریے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ عمران خان کیا مذاکرات پہ مان جائیں گے، تو میرا نظریہ ہے کہ عمران خان کبھی نہیں مانیں گے، چونکہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ نظریے کی جنگ ہے۔ نظریے کی جنگ میں آپ کو حق کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہاں پر جھوٹ، پروپیگنڈا، دھوکہ بازی نہیں چلتی۔ اس لیے ایران کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اب محمد مالک کے شو کے اندر سابق سفیر سردار مسعود خان نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا ایجنڈا طویل المیعاد ہے، گریٹر اسرائیل کا ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے ابھی حال ہی میں بہت سی کامیابیاں ہوئی ہیں، اس میں خلیجی ریاستیں ڈیگریڈ ہوئی ہیں، ایران کمزور ہوا ہے، لبنان میں ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، انہوں نے لبنان کے جنوبی حصے پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے وہ یہ موقع ہاتھ سے گوانے نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر ان کے دعوے کے اندر کچھ چیزیں تو صحیح ہیں۔ اسرائیل کا گریٹر پلان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر آہستہ آہستہ قبضہ کیا جائے اور یقیناً اسی کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن کیا ایران کمزور ہوا ہے؟ تو یہاں پر یہ جو بات ہے کہ ایران کمزور ہوا ہے، اس سے کم از کم میں اتفاق نہیں کرتا، اور یہ اتفاق کوئی ذاتی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقائق کی بنیاد کے اوپر ہے کہ ایران کمزور نہیں ہوا بلکہ ایران بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نیو یارک ٹائم کا ایک دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ نیو یارک ٹائم نے تصدیق کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ کے 13 میں سے زیادہ تر اڈے تباہ ہو چکے ہیں اور خالی پڑے ہیں۔ اب ناظرین، 13 اڈے تھے مشرق وسطی کے اندر امریکہ کے، جن میں سے زیادہ تر تباہ ہو چکے ہیں اور خالی پڑے ہیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ نیو یارک ٹائم کا ہے۔ اب جو اڈے تباہ ہو چکے اور خالی پڑے ہیں تو وہ کس وقت خالی ہوتے ہیں؟ جب ان کے اندر رہنے کے لیے گنجائش موجود نہ ہو، یعنی ایران نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ اڈے مجبوراً خالی کرنے پڑ گئے ہیں، تو پھر یہ ایران کی کمزوری ہرگز نہیں بنتی۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خطے میں امریکی فوج کے زیر استعمال ان 13 فوجی اڈوں میں سے کئی اب تقریباً ناقابل رہائش ہو چکے ہیں، جبکہ کویت میں موجود اڈوں کو جو ایران کے قریب واقع ہیں شاید سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ نیو یارک ٹائم کا یہ دعویٰ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ہے، ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز کھلا رکھنے کے لیے $2 ارب روزانہ درکار ہے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ درکار ہے امریکہ کو ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے، یعنی کہ کسی طرح لین دین کر کے وہاں سے جہاز گزارے جائیں، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ اب ناظرین، یہاں پر امریکی سینیٹر کا کیا کہنا ہے؟ اس جنگ سے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز تو سب کے لیے کھلی تھی، پھر اس جنگ کے مقاصد کیا تھے؟ ہم نے جنگ شروع کر کے
یہ مسئلہ پیدا کیا، اب اس مسئلے کے حل کے لیے $2 ارب روزانہ چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے تو آبنائے ہرمز کھلی تھی، ہم نے خود مسئلہ کریٹ کر کے اس کو بند کرا دیا، اب اس کو کھلوانے کے لیے $2 ارب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں خرچ کرنا پڑ رہے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان، کیا ایران کمزور ہوا ہے؟ تو ایران کمزور نہیں ہوا۔ اب ناظرین، یلدا حکیم کا کہنا ہے پاکستانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کر رہے ہیں، تاہم فی الحال اسلام آباد میں براہ راست مذاکرات کا امکان کم سمجھا جا رہا ہے۔ ایک ذریعے نے مجھے بتایا کہ مذاکرات کی باتیں حقیقت میں زیادہ تر دھواں دار پردہ یعنی کہ سموک سکرین ہے، سامنے پردہ ہے، پیچھے کچھ اور ہوگا، باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عوامی طور پر پیش رفت کا دعویٰ کریں۔ تجزیہ، اب ان کا اپنا تجزیہ ہے، تجزیہ یہ کہ واشنگٹن وقت خرید رہا ہے تاکہ امریکی میرینز خطے میں پہنچ سکے، ہفتوں نہیں بلکہ صرف چند دنوں کی بات ہے۔ یعنی کہ یلدا حکیم کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پر امریکہ دھوکہ دے رہا ہے مذاکرات کے نام کے اوپر۔ ایک جو ہے سموک سکرین ہے، ایران کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے نام پر انہیں دھوکہ دیا جائے۔ 15 جو مذاکرات ان کے سامنے رکھے گئے وہ ایران نے کبھی نہیں ماننے، پھر کہا جائے گا کہ ہم نے مذاکرات کی کوشش کی، اب ایران نہیں مان رہا، تو اس لیے بوٹس آن گراؤنڈ بہت ضروری ہے، یعنی بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ ایران کے خلاف آگے بڑھا جائے۔ اب یہ یلدا حکیم کہہ رہی ہے، اب جو ہے ٹیلی گراف، اب ٹیلی گراف نے ایک سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کی بیک نظر آئے، یعنی کہ اس کو شکست ہو، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے سعودی عرب بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب ناظرین، یہ دعویٰ چھوٹا نہیں ہے، اب یہاں سے بھی کیا ایران کی کمزوری نظر آتی ہے یا کیا لگتا ہے کہ ایران خطے میں دہشت گرد ہے، ایران غلط ہے؟ اب یہاں پر تو بہت سارے ممالک پہ سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں۔ اب یہ ساری وہ چیزیں کہ جتنے پروپیگنڈے ایران کے خلاف کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہو رہے ہیں۔ ایران مضبوط ہو رہا ہے، ایران کا نظریہ دنیا مانتی جا رہی ہے، ایران ثابت کر رہا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں بلکہ جو لوگ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو بات ہے دہشت گرد کی، اب حبیب اکرم کا ایک بیان ہے، بوٹس آن گراؤنڈ ہونے ہیں، یہ جو مذاکرات ہے ایران کو جو فہرست دی گئی ہے وہ دی اس لیے گئی ہے کہ مانی نہ جائے۔ اگر ایران اس کو مان لیتا ہے تو امریکہ کی بہت بڑی فتح ہے اور ایران ایران ہی نہیں رہے گا، یعنی کہ جو لسٹ امریکہ دے رہا ہے اگر ایران اس کو مان لیتا ہے تو پھر ایران کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ایران امریکہ کی یہ لسٹ مان لے، اور اس لسٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس وقت ایران کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس ٹریپ میں ایران کسی صورت بھی نہیں آئے گا، چونکہ ایران جانتا ہے، ان کے پاس نظریہ ہے، جب انہوں نے مذاکرات کو ماننا ہی نہیں، ان پر بات کرنے کے لیے کوئی جواز ہی نہیں بنتا، تو ایران مذاکرات کے لیے نہیں آئے گا، وہ انکار ہی کریں گے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل جو گفتگو کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، پیٹ ہیگسیت کی جانب سے اور مارکو روبیو کی جانب سے، یہ گفتگو، یہ جھوٹ کے اوپر ایک جھوٹ گھڑا گیا ہے، لیکن یہ سارے جھوٹ اب بے نقاب ہو رہے ہیں۔ یہاں سے ایران جو ہے مضبوط ہو رہا ہے، ایران حق پر کھڑا ہے، یہ جھوٹ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کس قدر زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے کل مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ جو لوگ ایران کو چلا رہے ہیں وہ مذہبی انتہا پسند ہیں، دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، سفارت خان اور ہوٹلوں پر حملے، تصور کریں یہ لوگ جوہری ہتھیار رکھتے تو کیا کرتے۔ صدر صرف امریکہ کا نہیں بلکہ دنیا کا بھی فائدہ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر مارکو روبیو کیا بیان دے رہے ہیں؟ ان کا بیان دینا ہے کہ ایران جو ہے ہوٹلوں پر حملے کر رہا ہے، سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ نے وہاں سے اڈے استعمال کر کے ان کے اوپر بمباری کی، سکول کو اڑا کے رکھ دیا، ان کی رہائشی بلڈنگز کو اڑا کے رکھ دیا، ان کی مین لیڈرشپ کو جو ہے ٹارگٹ کیا، کیا اس کے بعد آپ کے اڈوں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ایران کہیں پر بھی دہشت گردی نہیں کر رہا بلکہ آپ کی دہشت گردی کا جواب دے رہا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر ٹائمز آف ایران نیوز کا کہنا ہے کہ یہ تو انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ اب یہاں سے جھوٹ کس طرح بے نقاب ہو رہے ہیں؟ پیٹ ہیگسیت کا ایک بیان ہے کہ ایران دنیا کو یہی بتاتا رہا ہے کہ اس کی میزائل صرف 2 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ایران نے جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے پیٹ ہیگسیت۔ ناظرین، یہاں پر انتہائی حماقت ہے۔ کیا کوئی ملک ایسا میزائل بنائے گا جو 2 کلومیٹر تک جو ہے ٹارگٹ کرے گا؟ کیا انہوں نے اپنے ملک کے اندر اٹیک کرنا ہے؟ کیا انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر کو نشانہ بنانا ہے؟ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ کوئی ملک ایسا میزائل بنائے کہ جو 2 کلومیٹر کی رینج تک جا سکے، تو یہ کیا اپنے ملک کے اوپر حملہ کرنا ہوگا؟ یہ دوسرے ملک پر تو حملہ آپ کر نہیں سکتے 2 کلومیٹر کی رینج کا میزائل بنا کر۔ اتنی بڑی حماقت، اتنا بڑا جھوٹ پہ جھوٹ، اور خود پیٹ ہیگسیت کے اس جھوٹ کو اب کس نے جو ہے غلط ثابت کر دیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سے شکوہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے میزائل یعنی ایران کے میزائل 2500 میل تک سفر کیا، کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایسا میزائل نہیں تھا، ہم اس معاملے میں درست ثابت، یعنی ان کا کہنا ہے کہ ایران نے ایک ایسا میزائل ٹارگٹ کیا جو کہ 2500 کلومیٹر تک جا کر اس نے ٹارگٹ کو رینج کیا ہے۔
اب یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے، یعنی ایران کے پاس لانگ رینج میزائلز ہیں، ڈیفینیٹلی ہے بھی اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ جب آپ نے کسی بھی مخالف کو ٹارگٹ کرنا ہوگا، مخالف کو ٹارگٹ، تو کم از کم 2 کلومیٹر کا میزائل تو آپ بنا کے ٹارگٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہ بولا گیا ہے۔ اب یہاں پر کیٹلن کولنز کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان شیئر کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا راستہ بدلنا پڑا، یعنی ایران کے اندر زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ جلد ختم ہو جائے گا، یعنی ایران جلد ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیں ایک مختصر سا چکر لگانا پڑا، ایران جانا پڑا، اور ہمیں ایک آگ بجھانی تھی، ایک بہت خطرناک آگ جو آگے پھیل جاتی تو دنیا کے بڑے حصے کو بلکہ شاید پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ ناظرین، سوال یہاں پر یہ ہے کہ آگ لگا کون رہا ہے؟ یہ ساری جنگ چھیڑی کس نے ہے؟ چھیڑی کس بنیاد کے اوپر گئی ہے کہ ایران ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، اس لیے ہم نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر آگ تو لگانے والے خود کہنے کہ ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں، آگ جب خود آپ نے لگائی ہے تو اسے بجھانے کے لیے آپ کو ایران کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ کیٹلن کولنز بھی یہاں پر اس لیے اس کو جو ہے شیئر کر رہی ہے کہ یہ سوال بنتا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایران ہم سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، ایران کے پاس اب معاہدہ کرنے کا موقع ہے، لیکن یہ ان پر منحصر ہے، ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا درست معاہدہ طے پاتا ہے، اگر مناسب معاہدہ ہو جاتا ہے تو آبنائے ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی۔ اب اس بیان کے اندر خود تضاد ہے، ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ایران کے لیے معاہدہ کرنے کا موقع ہے، تو دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ ایران بھیک مانگ رہا ہے، معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ تو ایران کے عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہماری جانب سے کوئی مذاکرات نہیں، کہیں پر بھی نہیں، اور ہم نے کرنے بھی نہیں، جب کرنے ہوں گے تو ہماری مرضی سے امریکہ کو کرنے پڑیں گے، ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک بیان اور ہے، اب یہاں پر طنز کیا گیا سپریم لیڈر کے اوپر، ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس شخص کو روکنا پڑا جو اب ہمارے درمیان نہیں رہا، سپریم لیڈر، وہ اتنا بھی سپریم نہیں تھا، وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ نظیر، وہ اتنا سپریم تھا کہ آج بھی اس کے خوف کی وجہ سے یہ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ان کے بیٹے کے آنے کے بعد ان کے ہوش اڑ چکے ہیں، انہیں سب سے بڑا خطرہ سپریم لیڈر کا ہے، اور یہاں پر طنز کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا سپریم نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو پھر ٹارگٹ کیوں کیا؟ یہ سوال ہے۔ اب ناظرین، اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بیان ہے، اب یہ بیان خود اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان کیوں دیا ہے، حقیقت پر مبنی ہے یا اس بیان سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران نے ایک تحفہ دیا، وہ بہت قیمتی تھا اور اس کا تعلق تیل اور گیس سے تھا، جس نے ثابت کیا کہ وہ درست لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تحفہ تیل سے متعلق 8 بڑے ٹینکر کی صورت میں تھا اور ان کے خیال میں وہ پاکستانی پرچم تلے چل رہے تھے۔ یعنی یہاں پر جو ٹرمپ کا بیان ہے یہ بہت خطرناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 8 سے 10 ٹینکر آئل کے ملے ہیں جن کے اوپر پاکستانی پرچم لگا ہوا تھا۔ اب یہاں پر وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ان کی کیا مراد ہے، پروپیگنڈا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مقاصد کیا ہیں، یہ بہت جلد واضح ہو جائیں گے۔ نظیر، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی ضمان میں رکھے۔